السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ ایم کیو ایم میں قیادت کا شدید فقدان نہیں، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، شدید اختلافات۔ یہ خبر کس کی ہے اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اور کچے کے مشہور ڈاکو شاہد ڈن کو مار دیا گیا، جس کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ رکھی گئی تھی۔ مارا کس نے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے مارا، لیکن اصل حقائق اب سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری بات، ثوابی جلسہ، وہ جو پی ٹی آئی کی مہم جو تھی، وہ سائفر لہرانے سے امریکی پرچم لہرانے تک کا جو سفر ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آج ہم رکھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں آپ کو ہم بتائیں کہ جناب یہ جو ہم نے بات کی آپ سے خاص طور پر کہ ایم کیو ایم میں قیادت میں شدید اختلافات، ایم کیو ایم کی قیادت میں شدید اختلافات، ابھی کون سے ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک بڑے معروف صحافی نسیم حیدر، جیو جنگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ لی ہے ساری، اور وہ بتا رہے ہیں جناب کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل ایم کیو ایم پاکستان میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ 3 گروپوں کو ملا کر یہ ایم کیو ایم پاکستان بنی، 3 گروپ سے مراد یہ ہے کہ ایم کیو ایم، ایک تو ایم کیو ایم پاکستان، دوسرا فاروق طاہر صاحب الگ ہو گئے تھے، ان کی الگ ایم کیو ایم، مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی کے ظاہر ہے وہ چیئرمین تھے، اور ان تینوں کو جب تینوں مل گئے تو اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان۔ وہ کہتے ہیں جی آج کل، ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل قیادت کا شدید اختلافات ہے، اور شدید بھی جو سانجے کی ہانڈی ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ بھی چوراہے پر پھوٹنے والی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ خالد مطلوب صدیقی صاحب نے آئین اور تمام چیزوں کو جو ایم کیو ایم کا تبدیل کیے بغیر جو ہے وہ سربراہ سے چیئرمین بن گئے ہیں، تو اب نہ سربراہ نہ چیئرمین، یہ الگ ایک ڈبیٹ انہوں نے چھیڑی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، سینئر قیادت سے، سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کا مزاج چونکہ الگ الگ ہے۔ اچھا، خالد مطلوب صدیقی صاحب چونکہ سربراہ بھی ہیں، چیئرمین بھی کہہ لیجئے، کنوینرشپ چھوڑ دی انہوں نے، کس طرح چھوڑی ہے وہ ان کا آئین جانتے ہیں، اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ سربراہ بھی ہیں، وزارت بھی انہوں نے لے لی، تو پارٹی پر گرفت اتنی نہیں رہی یا توجہ اتنی نہیں دے پا رہے ہو۔ اچھا، اس طرح فاروق طاہر صاحب وہ کہتے ہیں میں بھی کیونکہ سینئر ہوں، 87 میں میئر بنا تھا، اور یہ ساری چیزیں میں دیکھ چکا ہوں۔ ایک پارٹی کو جب پانی سے الگ ہوئے تو اس پارٹی کو میں نے ٹیک اوور بھی کیا تھا اور چلایا بھی تھا، تو مجھے ہی چانس ملنا چاہیے۔ لیکن اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں فاروق طاہر صاحب مزید کیا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے پی ایس پی کے چیئرمین تھے، یہاں گئے، وہ اپنے انداز سے اس پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں، وہ ایگریسو ہیں، وہ جدیدیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، جدید جو اس وقت چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر چیزیں، وہ اس طرح پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن خالد مطلوب صدیقی صاحب جو ہیں وہ ٹھنڈے ٹھار ٹائپ کے آدمی، معتدل آدمی ہیں، اور وہ مخصوص انداز ہے ان کا پارٹی کو چلانے کا، بات کرنے کا، وہ ظاہر اس کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ جی تینوں کے اختلافات ہیں، اور اس لیے ہی اب آپس میں آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم جو ہے وہ گراؤنڈ پہ شاید اتنی مضبوط نہیں رہی، ایک تو اسٹریٹ پاور نہیں رہی، دوسرا ایم کیو ایم کے جو اختلافات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، تینوں ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اور تینوں ہی چاہتے ہیں کہ وہ قائد بن جائیں، سربراہ بن جائیں، اور پھر اپنے انداز سے، اپنی سوچ فکر کو لے کر کے پارٹی کو ہم آگے بڑھائیں۔ اب دیکھیے ایم کیو ایم کا اس وقت جو ایم کیو ایم چونکہ حکومت میں ہے، اور پچھلے 7-8 سالوں سے حکومت میں ہی ہیں، میئر تھے وسیم اختر صاحب، اور وسیم اختر صاحب کے حوالے سے شدید تنقید کیا کرتے تھے فاروق طاہر صاحب بھی، مصطفیٰ کمال صاحب بھی، اور وہ کہتے تھے جناب کہ کچھ بھی نہیں اگر یہ کر رہے، اگر ہم یہ مان بھی لیں، چونکہ بار بار کہا کرتے تھے وسیم اختر صاحب کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میرے پاس وسائل نہیں، پیسے نہیں، تو کم از کم اپنے ٹینیور میں ایک ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن تو وہ بنا سکتے تھے، اتنا تو کم از کم اختیارات یا پیسے تھے۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب بڑی اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے، ویسے یہ اس پہ ہم نے بھی بہت زیادہ بات کی اس دور میں کہ یہ تو وہ کر ہی سکتے تھے، وہ یہ بھی نہیں کر سکے۔ حکومت میں ایم کیو ایم چلی گئی، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھی رہی، پی ٹی آئی کے ساتھ آپ جانتے ہیں جب تک کہ حکومت چلی نہیں گئی پی ٹی آئی کی، جب تک ایم کیو ایم ساتھ رہی، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ عمران خان نے جو وعدے کیے 1100 ارب دے دوں گا، میں 600 ارب دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یقینی طور پر لکھوا پڑھوا کر وعدے کیے گئے تھے، اور وہ وعدے بھی پورے نہیں ہو سکے۔ تو پھر ایم کیو ایم نے دوسری کشتی میں چھلانگ ماری، اور ایم کیو ایم چلی گئی پی ڈی ایم کے ساتھ۔ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے بھی ایم کیو ایم کراچی کے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکی۔ اچھا، پھر ایم کیو ایم اب جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اور غیر مشروط چلی گئی، اور پھر بھی تک کچھ حاصل نہیں کیا، تو لوگ اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم میں اختلافات ہیں۔ نسیم حیدر صاحب آگے چل کے کہتے ہیں، اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس میں،
ایک تو تینوں کا ذہن نہیں مل رہا، اور پارٹی چلانے کے لیے ظاہر ہے کسی ایک کو آپ سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ماضی کی چلیں بات اور تھی، وہ تو جس طرح بھی چلتی تھی پارٹی، لیکن اس وقت جو ہے چونکہ سبھی فاروق ڈار صاحب، خالد محمود صدیقی تقریباً ایک ہی ایج کے لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ظاہر جونیئر ہیں، جس زمانے میں فاروق ڈار صاحب کہتے ہیں میں میئر تھا تو کمال صاحب اس زمانے میں اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے، بچے تھے۔ آج اگر وہ پارٹی کو اگریسو انداز سے چلانا چاہتے ہیں، جدید انداز سے چلانا چاہتے ہیں، تمام چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر دوسری رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں۔ اس طرح امین الحق صاحب پرانے آدمی ہیں، ان کا رجحان ایک الگ ہے کہ آپ کس طرح سے پارٹی کو چلایا جائے، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں شدید اختلافات ہیں، اور ڈاؤن پر اب ان کی پاپولرٹی نہیں رہی ہے، اور آنے والے الیکشن میں، وہ الیکشن کب بھی، آج 2024 میں بات کر رہے ہیں، 25 میں الیکشن ہو، 26 میں ہو، 27 میں ہو، تو اس وقت تک تو شیرازہ بکھر نہ جائے ایم کا، نسیم اظہر صاحب یہ فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ مختلف پارٹیز میں ایم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ان کی تعداد کہیں بڑھ نہ جائے، اور لوگ بھی چھوڑ کر کسی اور پارٹی کا رخ اختیار نہ کر لیں، اتنے زیادہ اختلافات ہیں۔ اچھا، مضبوط کیسے ہوگی ایم کیو ایم پاکستان؟ اس کے لیے ظاہر ہے کوئی پارٹی مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، جب عوام کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر آپ بات کرتے ہیں، اور شدید تنقید آپ حکومت پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں پر دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، جلسے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر رات رات پر جاگ رہے ہوتے ہیں آپ سڑکوں پر، تو پھر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم کا یہی رہا۔ ایم کیو ایم ظاہر ہے ایم کیو ایم کے خلاف حالانکہ 92 کا جو آپریشن ہوا، اس میں ایم کیو ایم بکھرنے کے بجائے مزید مضبوط اس لیے ہو گئی کہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی، ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑتے تھے، جو کارکن ہیں وہ تو پکڑا ہی جاتا تھا، جس نے کچھ نہ بھی کیا ہو، جو پارٹی سے تعلق بھی نہ رکھتا، ان کے گھروں میں بھی چھاپے پڑ لیتے، اور تو اس حوالے سے ہمدردیاں بہت ملی ایم کیو ایم کو، اور اس زمانے کے جو لوگ تھے، کارکنان تھے، جو لیڈران تھے، وہ سارے بڑے مضبوط تھے، اور وہ کھڑے بھی رہے اس زمانے میں، تو لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ پھر ایم کیو ایم اس طرح آؤٹ ان چلتا رہا ایم کیو ایم کا، لیکن ایم کیو ایم نے جو کام کیا اور ایم کیو ایم جو خرابی آئی وہ ایک ہی دور میں آئی ہے، وہ مشرف صاحب کے دور۔ ایم کیو ایم نے اس دور میں میئرشپ ایم کیو ایم کے پاس تھی، مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت کام کیا، ان کو پیسہ بھی بہت ملا، جس کی وجہ سے کراچی بنا دیا انہوں نے۔ اختیارات اور وسائل والی بات اس زمانے میں نہیں تھی۔ ایم کیو ایم ظاہر ارباب صاحب یہاں وزیر اعلیٰ تھے، اختیارات سارے تھے ایم کیو ایم کے پاس، وزارتیں تھیں۔ پھر ایم کیو ایم وہی دور تھا جب ایم کیو ایم میں خرابیاں آنا شروع ہوئیں، جب پیسہ آیا تو خرابیاں بھی آنا شروع ہوئیں، اور خرابیاں جب آنا شروع ہوئی تو پھر یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم جب دوبارہ حکومت میں گئی ہے 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر وہ خرابیوں کی یہ سمجھ لیجیے کہ نقطہ عروج کہہ لیجیے، تو پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، اور پھر بہت زیادہ خرابیاں ایم کیو ایم میں آتی رہیں۔ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجیے کہ مسلسل ایم کیو ایم حکومتوں کا حصہ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب چونکہ اپوزیشن میں آپ نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کام کیوں نہیں ہو رہی، جب آپ ہر حکومت میں ہیں تو پھر کام ہونی چاہیے۔ تو اس لیے نسیم حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے پورا یہ لکھ کر جنگ اور جیو پہ ظاہر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، تو اس نے یہ کہا کہ اب چونکہ پارٹی کو ہر شخص اپنے انداز سے لے کر کے جانا چاہتا ہے، کوئی نظریہ کوئی سامنے لے کر کے اب تک کوئی نہیں آیا جس میں بتائیں کہ اس وقت نظریہ یہ ہے، پرانی باتیں اگر بھول بھی جائیں تو اب ہمارا یہ منشور ہے، یہ نظریہ ہے، اس کے تحت پارٹی چلنی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو اب میٹنگ میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب چاہتے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، روزانہ کام بھی کریں، پوچھیں بھی لوگوں سے، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے اگر ایم پی ایم این جاتے بھی علاقوں میں تو کام کیسے کریں؟ سندھ حکومت میں آپ شامل نہیں ہیں تو اچھا میئر آپ کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی، تو آپ کام کیسے کرائیں گے بھائی؟ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ وفاق میں ہیں، موجود حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں، ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں لوگوں کو تو اپنے کام چاہیے نا۔ اچھا اس طرح جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر کھل کر آپ تنقید نہیں کر سکتے، جس طرح جماعت اسلامی ہے وہ کام کرے نہ بھی کرے کراچی میں، تو کم از کم سڑکوں پہ نکل کر احتجاج، دھرنا، آواز بلند کرنا، بات کرنا، تو وہ لوگ جو ان کے جو لوگ ہیں، اور سیٹ پاور آج بھی اگر کیوں جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے کہ وہ سارے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے جو پرانے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کی ایج ہو گئی، سارے 50+ ہیں، تو وہ اب تو ظاہر ہے وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں فوری طور پہ کہ جی ہم تو اب کوئی اور آپریشن برداشت نہیں کر سکتے، یا بھاگ لو ہم سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن نوجوان آج بھی کراچی میں پڑھے لکھے اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں، نوجوان، ان کو آگے جیسے فاروق ڈار صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا، اس زمانے میں دیگر ٹیلی ویژن چینلز پر یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہماری تو ایج ہو گئی ہے، اب ہمیں سب کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو آگے لانا چاہیے، پڑھے لکھے، ان کے ہاتھوں میں قیادت سونپنی چاہیے، اور وہ لے کر کے اس پارٹی کو آگے چلیں۔ لیکن فاروق ڈار صاحب یہ باتیں کب کرتے تھے؟ جب تک وہ ایم کیو میں دوبارہ شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی تھی فاروق ڈار صاحب کی۔ لیکن آپ جو گئے ہیں دوبارہ وہ پھر وہ ایک بار پھر پارلیمانی سیاست میں شامل ہیں، اور ایم این اے بن کر راجوی اسمبلی میں موجود ہیں۔
اس طرح خالد موسیقی صاحب 1990 میں بنے تھے MNA اور آج بھی اسمبلی میں ہیں، تو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس پر. تو نسیم حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب ان میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی اچھا اب چونکہ یہ جملہ بڑا اہم ہے جس پہ جو انہوں نے لکھا ہے جیو پر کہ MQM قیادت میں اختلافات. دوسری طرف ایک آڈیو لیک کہہ لیجیے، کیونکہ جس طرح کی وہ آڈیو آئی ہے بانی متحدہ جس میں وہ گرج رہے ہیں برس رہے ہیں اور اس بات کا تفصیل بتا رہے ہیں کہ PTI کو کیوں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں چلے کسی ولاگ میں تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن انہوں نے آخر میں بہرحال یہ کہا کہ جی میری مرضی میں سپورٹ کر رہا ہوں، تو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، نہ میں تمہیں بتاؤں گا. اس طرح کی انہوں نے اس آڈیو میں بات کی. لیک کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا، لیکن بہرحال وہ کیا لگتا ہے اسٹوری. اچھا اب شروع کی جو خبریں جو تھیں، اچھا یہ MQM کے حالات ہیں. اس میں ظاہر ہے اگر یہ سارے آج بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک نظریے پہ چلنا شروع کرتے ہیں اور عوام کی بات سڑکوں پر آ کر شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو آپ لکھ لیجئے عمران خان کیوں پاپولر ہوئے، کیونکہ جب میاں صاحب کی حکومت تھی 2011 سے جب انہوں نے شروع کیا جلسے جلوس، اور جب تک میاں صاحب چلے نہیں گئے 2018 تک مسلسل اپوزیشن میں رہے وفاق میں، اور انہوں نے بھرپور تحریک چلائی جس کی وجہ سے لوگ جڑتے گئے ان کے ساتھ. آج بھی کوئی پارٹی اگر اپوزیشن میں ہے اور تحریکیں چلانی شروع کرتی ہے، عوام کے لیے آواز اٹھانی شروع کرتی ہے، لوگ جڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ. حکومت میں رہتے ہوئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں اگر MQM ہے اور مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو رہے، آپ کھل کر تنقید بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہے، تو پھر خرابیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں پھر آپ کے. اور پھر آپس میں اگر اختلافات ہیں کہ پارٹی کو کس طرح کس ڈگر پہ چلایا جائے، جس پہ نسیم حیدر صاحب فرما رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شاید لوگ ایک ڈاکو تھا کچے کا جس کی سر کی قیمت تھی 1 کروڑ روپیہ، اس کو کہا گیا کہ پولیس نے مار دیا مقابلے میں. پھر اصل کہانی سامنے یہ آئی کہ پولیس کے ایک افسر نے ایک اور ڈاکو عمر نام کے ڈاکو کو ٹاسک دیا تھا اس کو مارنے کا، شاہد لوگ کو، ان کی برادری کا بھی تھا وہ. اور انہوں نے پھر ایک جگہ ان کو بلایا، سندھ کے بھی کچھ ڈاکو گئے، وہاں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران ہی انہوں نے فائر کھول دیا اور شاہد جو ڈاکو تھا شاہد لنڈ ڈاکو تھا وہ مارا گیا. تو عمر لنڈ نے اپنے آپ کو پھر بعد میں جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا اسٹوری چلتی ہے. لیکن مارا ایک ڈاکو نے دوسرے ڈاکو کو مار دیا، لیکن اس میں پولیس نے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جی ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور وہ مارا گیا ہے. یہ بھی ایک خبر میں نے کہا میں آپ تک دوں. دوسرا ثوابی جلسہ جس میں جہاں PTI کے لطیف کوسا صاحب اور دیگر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بس یہ ٹرمپ آ گیا تو خان بھی آ جائے گا. جھنڈا لہرا دیا. ایک زمانے میں سائفر لہرایا تھا کہ امریکہ سے سائفر آیا مجھے نکالنا چاہتے ہیں، اب جھنڈا لہرا رہے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ ہی واپس لائے گا. امریکہ نے نکالا تھا، امریکہ ہی لائے گا. تو سوچے اب سیاست دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ایک طرف آپ ان پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ 19 امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ قانون کو ہاتھ میں بھی لے رہے ہیں. 9 مئی آپ کے سامنے، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے خان صاحب اور دیگر لوگوں کو. لیکن وہ تمام چیزوں کو بھول کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کتنا ہی کچھ کر لیں، رہائی تو آپ کو عدالتوں سے ملنی ہے. ٹرمپ کہہ بھی دے پاکستانی حکومت کو اور یہ مان بھی لیں تو رہائی تو، کیونکہ آپ کو سزا ہو چکی خان صاحب کو، تو آپ کوئی ڈیل کرنے کے اگر چاہتے ہیں یو ٹرن لے کے، آپ ویسے تو آپ منع کر رہے ہیں ڈیل نہیں ہم نے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح جھنڈا لہرایا آپ نے پاکستان میں امریکہ کا اس جلسے کے دوران آپ کے لوگوں نے، اس سے تو لگتا ہے کہ ڈیل کے لیے آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور منتیں ترلے ہو رہے ہیں آپ کی حکومت کے. تو پھر وہ سیاست کہاں گئی آپ کی؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا امریکہ کو، آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرتا ہے خان، اور فلاں 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 ڈیل نہیں کرے گا اس لیے جیل بھگت رہا ہے اور سب کچھ. پھر وہ کہاں گیا؟ سارا بیانیہ آپ کا کہاں گیا پھر؟ تو آج وہ اگر ہاں میں بات کر رہا تھا کہ وہ اگر کہہ بھی دیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا پھر یہ پھر بھی عدالتوں سے ہی کیسز ختم ہونے، عدالتوں نہیں آپ کو چھوڑنا ہے. تو لہٰذا آپ یہاں جو جماعتیں موجود ہیں سیاسی، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مل کر آگے بڑھیں گے تو ہی کوئی راستہ نکلے گا. کیونکہ حکومت نے صاف کہہ دیا. یہ اور بات ہے کہ حکومت تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی ہے، خاص طور پر نون لیگ پیپلز پارٹی والے بخلائے بیانات دے رہے ہیں کہ نہیں ٹرمپ کیوں کہے گا، ٹرمپ کہہ دے گا تو ہم یہ کر دیں گے، تو ہم وہ کر دیں گے، ہم مانیں گے نہیں فلاں. لیکن بہرحال حکومت پریشان ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ عمران خان کا ذاتی دوست ہو بھی ٹرمپ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فون اٹھا کے آئے چھوڑ دیں ورنہ ہم ایسی تیسی کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب ملکوں کے سفارتی تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہوا کرتے، نہ اس کوئی عمران خان کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے ٹرمپ کے سامنے کہ وہ کوئی اسٹینڈ لیں اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے کہا میں آپ یہ بات آپ تک پہنچاؤں. بہرحال جی یہ ساری وہ خبریں جو مختلف سطح پر آپ تک کسی نہ کسی حد تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا اس کے بیہائنڈ دا کرٹن جو اسٹوریز ہیں ان پر بھی میں نے کہا آپ سے بات ہونی چاہیے. اب جو خبریں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آنے والے بلاگ میں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسی میں نسیم حیدر صاحب نے آگے جا کر لکھا ہے کہ اب اگر یہ قیادت ناکام ہو گئی ہے یا ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے
تو پھر کیا منظرنامہ ہوگا، کون پارٹی کی قیادت سنبھالے گا، یا کراچی سے اور سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ کس کے پیچھے جا سکتا ہے۔ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا انہوں نے کیا کہا، ہماری اپنا جو تجزیہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کس کے ساتھ یہ سارے لوگ جا بھی سکتے ہیں، ایم کیو ایم کے کیا مزید لوگ چلے جائیں گے، یا ایم کیو ایم میں شامل ہونے والے ہیں کچھ لوگ مزید، اس پر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، مولانا اقبال۔